یہ جو کامیابی ہے نا صرف خواب دیکھنے والے کو نہیں ملتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خواب دیکھا اور آپ کو کامیابی مل جائے گی، بلکہ یہ ان کو ملتی ہے جو اپنی کمزوریوں کو پہچانتے ہیں۔ جو بھی ہم میں کمزوری ہوتی ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پر قابو پاتے ہیں۔ اگر آپ میں یہ 6 عادتیں ہیں تو رک جائیے، سوچئے اور بدلیے، کیونکہ اگر آپ میں یہ 6 عادتیں ہیں تو ان کے ساتھ کامیابی کا خواب دیکھنا صرف دھواں ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی باتیں شیئر کروں گی جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ سب سے پہلی بات ہے غیر منظم عورت۔ نظم و ضبط کے بغیر نا زندگی ایک الجھی ہوئی کہانی ہوتی ہے۔ نظم و ضبط جو ہے نا زندگی میں وہ سیڑھی ہے جو ایک عام عورت کو غیر معمولی بنا دیتی ہے، لیکن جس عورت کی زندگی میں نظم نہ ہو وہ صرف وقت ہی نہیں اپنی پہچان بھی کھو دیتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خواتین شکایت کرتی ہیں کہ وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن مگر کر نہیں پاتی۔ ان کے دن رات تھکن میں گزرتے ہیں مگر نتائج صفر۔ اگر ہم ان کی زندگی کا قریب سے مشاہدہ کریں نا، دیکھیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ غیر منظم طرز زندگی، یعنی کہ صبح دیر سے اٹھنا، بغیر کسی پلاننگ کے دن گزارنا، اہم کاموں کو ٹالنا، جلد بازی میں ہر کام کرنا اور پھر دن کے آخر میں تھکن سے چور ہو جانا، یہ سب ایک غیر منظم عورت کی پہچان ہے۔ ایسی عورت کے لیے کامیابی ایک خواب ہی بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس نہ تو وقت کا کنٹرول ہوتا ہے نہ ہی توانائی کا۔ تو ایک تحقیق کے مطابق 82% کامیاب فیمیلز اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو اولین ترجیح دیتی ہیں۔ وہ ہر دن کو باقاعدہ پلان کرتی ہیں اور وقت کی قدر کرتی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے عورتوں کی 10 ٹائم ضائع کرنے والی ہیبٹس کو شیئر کیا تھا، اور اب اس میں بھی میں نے یہی بتایا تھا کہ جو عورتیں صبح ٹائم پہ اٹھتی ہیں نا، ٹائم پہ ہر کام اپنا کمپلیٹ کر لیتی ہیں، ان کے پاس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ ٹائم ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے مینیج کر پاتی ہیں، اور پھر ان کے پاس ٹائم بھی زیادہ بچ جاتا ہے، اپنے لیے ٹائم بچ جاتا ہے، آرام کرنے کے لیے بچ جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ تھکتی بھی نہیں ہیں اور اپنے کاموں کو اچھے سے مینیج بھی کر لیتی ہیں۔ لیکن ایک خاتون جو صبح 7 بجے اٹھتی ہے، جیسے بچوں کے لیے لنچ، ناشتہ، کپڑے سب کچھ ترتیب سے کرتی ہے اور پھر کچھ دیر کے لیے خود پر بھی توجہ دے لیتی ہے، چاہے وہ 15 منٹ کی چہل قدمی ہو یا قرآن پاک کی تلاوت۔ دوسری طرف ایسی خاتون جو رات دیر تک موبائل پر ویڈیوز دیکھتی رہے گی، صبح دیر سے اٹھے گی، جلد بازی میں پھر بچوں کو تیار کرے گی، ظاہر ہے پھر جب دیر سے اٹھیں گی تو ہر ٹائم لیٹ ہو جاتا ہے اور بچوں کو جلدی جلدی میں تیار کرتے ہیں، اور کبھی بچوں کا ناشتہ رہ جاتا ہے، کبھی اسکول کی کوئی چیز بھول جاتی ہے، کبھی واٹر بوٹل بھول جاتی ہے، کبھی لنچ نہیں دیتے، اور پھر وہ خود کو الزام دیتی ہیں کہ چڑچڑی سی ہو جاتی ہیں، اور سارا دن جو ہے نا وہ پھر بے سکونی میں گزرتا ہے۔ تو ہر دن کی اچھی شروعات انسان کے دماغ میں ایک جو ہے نا ڈوپامین لیول کو بڑھاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا ہارمون ہے جو ہمارے موٹیویشن اور فوکس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ایک عورت وقت پر سوتی ہے نا اور وقت پر جاگتی ہے، اپنے دن کو ترتیب دیتی ہے، تو وہ نہ صرف جسمانی طور پر بہتر محسوس کرتی ہے بلکہ ذہنی سکون بھی پاتی ہے، اور یہی سکون کامیابی کا پہلا زینہ ہوتا ہے۔ غیر منظم عورت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ وقت کو بے قیمت سمجھتی ہے، وقت کو اہمیت نہیں دیتی، جبکہ جو کامیاب عورت ہے نا وہ وقت کو دولت سمجھتی ہے اور اس کو سمجھ کر خرچ کرتی ہے۔ جانتی ہے کہ اگر اس نے اس دن کا پہلا گھنٹہ ضائع کیا نا تو سارا دن بے اثر ہو جائے گا۔ اسلام بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے، 5 وقت کی نمازیں ٹائم پر، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ہمیں نظم و ضبط کا سبق دیتے ہیں۔ ایک عورت جو وقت پر نماز نہیں پڑھتی اس کا دن بے ترتیب ہو جاتا ہے، جبکہ نماز سے جڑی ہوئی عورت خود بخود ایک نظم و ضبط والی زندگی گزارتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صبح میں نے اٹھ کے اس وقت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ سارے کام میں نے کرتے جانا ہے ٹائملی، اور ہر نماز کے ٹائم کے ساتھ اس نے اپنے کاموں کو مینیج کیا ہوتا ہے کہ ظہر تک میرا یہ کام سارے ختم ہو جانا چاہیے، پھر میں نے آرام کرنا ہے، پھر میں نے بچوں کو شام کا کھانا بنانا ہے، عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کے بعد تک میں نے کھانا بچوں کو کھلا کے فارغ کر دینا ہے۔ یعنی کہ اس نے نماز کے ساتھ ساتھ اپنے ہر کام کو ایک ترتیب دیا ہوا ہوتا ہے۔ کامیابی جو ہے نا وہ قسمت سے نہیں عادت سے ملتی ہے۔ جو عورت اپنی زندگی کو ترتیب دیتی ہے نا وہ خود کو بھی بہتر کرتی ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہے، اور ایسی عورت وقت کی مالک ہوتی ہے اور وقت اسے کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آج بھی آپ نے بغیر شیڈول، بغیر نظم، بغیر مقصد کے دن گزارا ہے نا تو رک جائیے ذرا،
آج ہی قلم اٹھائیے، ایک سادہ سا پلان بنائیے۔ کل کا سورج آپ کے لیے کامیابی کی روشنی لے کر طلوع ہو سکتا ہے اگر آپ نے آج نظم و ضبط کو گلے لگا لیا۔ تو نظم و ضبط بہت زیادہ ضروری ہے زندگی میں۔ اب دوسرے نمبر پہ وہ عورت جو منفی سوچ رکھتی ہے، جو ہر موقع میرا ناکامی تلاش کرتی ہے۔ سوچ ایک وہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی دیکھتے ہیں۔ اگر یہ آئینہ ہی دھندلا ہوگا تو کامیابیاں بھی تو دھند میں گم ہو جائیں گی نا۔ کامیاب زندگی صرف تعلیم، پیسوں یا مواقع سے نہیں ملتی، بلکہ مثبت سوچ سے بنتی ہے۔ جب ایک عورت کی سوچ منفی ہو تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو کمزور کر لیتی ہے بلکہ اپنے گھر، بچوں اور رشتوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ایسی عورت ہر بات میں شک، ہر موقع میں خطرہ اور ہر تعلق میں بے وفائی تلاش کرتی ہے۔ تحقیق کے مطابق منفی سوچ رکھنے والے افراد میں ڈپریشن کا خطرہ 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی اچھی بات کا روشن پہلو دیکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ فوراً یہ سوچتے ہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، لوگ مجھے نیچا دکھائیں گے، اگر میں ناکام ہو گئی تو۔ یہ اگر مگر شاید کی زنجیریں جو ہیں نا اس کی کامیابی کی راہ میں دیوار بن جاتی ہیں۔ ایک عورت کو اگر چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے کا مشورہ دیا جائے نا تو وہ کہتی ہے بازار میں مقابلہ بہت ہے، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، پیسے ڈوب جائیں گے، میرا کیا ہوگا۔ جبکہ ایک مثبت سوچ رکھنے والی عورت کہتی ہے اگر میں محنت کروں، سیکھوں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بنے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، جب آپ محنت کرتے ہیں نا کسی بھی کام کے لیے تو وہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اور منفی سوچ جو ہے نا ایک خاموش زہر کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے حوصلے کو، خود اعتمادی کو اور آپ کے خوابوں کو کھا جاتا ہے۔ اور ایسی عورت دوسروں کی خوشی بھی برداشت نہیں کر پاتی، ہر وقت شکوے، شکایتیں اور بدگمانیاں کرتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے دور ہونے لگتے ہیں اور وہ تنہائی کا شکار ہو جاتی ہے اور پھر اپنے ہی بنائے ہوئے اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے۔ اسلام میں مثبت سوچ کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، یعنی کہ جیسا بندہ اللہ سے، زندگی سے، خود سے گمان رکھتا ہے نا ویسا ہی نتیجہ اسے ملتا ہے۔ کامیاب عورت وہ ہے جو چیلنج میں موقع تلاش کرتی ہے۔ جب اس کو کوئی مسئلہ آتا ہے نا، جب کوئی پرابلم آتی ہے اس میں بھی پازیٹیو پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس میں بھی اللہ کی مصلحت سمجھتی ہے۔ اگر کچھ غلط ہو بھی گیا ہے تو یہ اللہ کی مصلحت ہوگی اور اس کے بعد مجھے خوشی ضرور ملے گی، اس کا سلوشن ضرور ملے گا۔ اس بات پہ پورا یقین ہے کہ زندگی میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ کسی مسئلے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو صرف سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کامیاب عورت ہوتی ہے وہ ناکامی سے سبق سیکھتی ہے، نہ کہ ہار مان کر بیٹھ جاتی ہے، اور وہ جانتی ہوتی ہے کہ ہر رات کے بعد صبح ہے اور ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، اور یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ۔ منفی سوچ صرف زبان تک محدود نہیں ہوتی، یہ ہمارے چہرے، عمل اور تعلقات میں بھی اتر جاتی ہے۔ ایسی عورت کے بچے بھی پھر ظاہر منفی سوچنے لگتے ہیں، وہ بھی ہر کام سے پہلے ڈرنے لگتے ہیں۔ جب ماں خود ہی ہر وقت پریشان، شکایت کرتی ہوئی مایوس نظر آئے گی تو بچے کیسے پر اعتماد بنیں گے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، مثبت لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ہر دن 3 چیزوں کا شکر ادا کریں۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر کہیں میں کر سکتی ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں منفی سوچ ایک دیوار ہے جو آپ کی روشنی کو آپ سے دور کرتی ہے۔ آج ہی اس دیوار میں سوراخ کریں اور دیکھیں تمہارے اندر ایک کامیاب عورت سانس لے رہی ہے، بس اسے روشنی کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں تیسری عادت کی طرف، وہ عورت جو دوسروں کے لیے منفی رویہ رکھتی ہے، بدگمانی اور تلخی کا زہر۔ کبھی سوچا ہے ہو سکتا ہے آپ کی تلخ بات کسی کی ہنستی ہوئی روح کو خاموش کر دے۔ منفی رویہ وہ خنجر ہے جو بظاہر دوسروں کو زخمی کرتا ہے مگر سب سے گہرا زخم خود عورت کے کردار پر چھوڑتا ہے۔ ایسی عورت جو ہر وقت دوسروں پر تنقید کرے، ان کی نیتوں پر شک کرے، دل دکھانے والے الفاظ بولے اور ہمیشہ دوسروں کی کمزوریوں کو اچھالے، اصل میں وہ اپنے اندر کی تلخی کو باہر نکال رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس رویے سے وہ نہ صرف دوسروں کی نظر میں اپنا مقام کھو دیتی ہے بلکہ خود بھی ذہنی سکون سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ دوسروں کے ساتھ سخت اور منفی رویہ رکھتے ہیں نا ان میں دل کی بیماریاں، ذہنی دباؤ اور تنہائی کا خطرہ 45% زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کی گفتگو میں محبت نہیں طنز چھپا ہوا ہوتا ہے، ان کے لہجے میں شفقت نہیں کڑواہٹ ہوتی ہے، اور ایسی عورتوں سے لوگ صرف مجبوری میں تعلق رکھتے ہیں، محبت سے نہیں۔ فرض کریں ایک محلے میں 2 خواتین ہیں، ایک کسی کو کچھ اچھا کرتے دیکھے تو کہتی ہے دکھاوا ہے، یہ سب یہ تو ایسی ہی ہے،
جبکہ دوسری عورت کہتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے، میں بھی کچھ سیکھوں گی۔ پہلی عورت تنقید سے اور دوسری عورت تعریف سے اپنا کردار بناتی ہے اور دنیا دونوں کو انہی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ منفی رویہ رکھنے والی عورت ہمیشہ خود کو مظلوم اور دوسروں کو غلط سمجھتی ہے۔ اسے ہر بات میں سازش ہی نظر آتی ہے، اور اگر کسی نے فون نہیں اٹھایا تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ اگر کسی نے تعریف نہیں کی تو دل میں جلن پیدا ہو جائے گی۔ یہ رویہ بتدریج حسد، جلن اور بدگمانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو آپ کی کامیابی کی راہ میں سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسلام میں بدگمانی، غیبت اور دل آزاری کی سخت ممانعت ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کامیاب عورت دوسروں کی خوبیوں کو تسلیم کرتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہاں اس کو یہ عزت ملنے کے قابل ہے، یہ عورت قابل ہے۔ دل جیتنے والی بات کرتی ہے ہمیشہ، وہ مشورہ بھی محبت سے دے گی، اور تنقید بھی اگر کرے گی نا تو ادب سے کرتی ہے، پازیٹیو تنقید کرے گی ہمیشہ۔ اگر کسی عورت کے منہ سے ہر وقت شکایت، بدگمانی اور طنز نکلے نا تو لوگ دل سے دعا نہیں بد دعا دینے لگتے ہیں، اور جس عورت کو لوگوں کی بد دعا لگ جائے وہ کبھی کہیں کی نہیں رہتی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ روزانہ صبح قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ہر بات کہنے سے پہلے دل میں سوچیں، کیا میرے الفاظ کسی کا دل تو نہیں دکھائیں گے؟ دوسروں کی کامیابیوں پر حسد کی بجائے دعائیں دینا سیکھیں۔ مثبت الفاظ کا چناؤ کریں، جیسے ماشاءاللہ، اللہ اور دے، آپ بہت اچھا کر رہی ہیں۔ ہمیشہ پازیٹیو بولیں۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کے حسن کو نہیں، آپ کے رویے کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے دل جیت لیں تو رب کا کرم آپ پر برسنے لگتا ہے۔ رویہ تبدیل کریں، زندگی خود کامیابی کے راستے پر چل پڑے گی۔ اب آتے ہیں چوتھی عادت کی طرف، وہ عورت جو زندگی میں تبدیلی قبول نہیں کرتی۔ زندگی نا ایک دریا کی طرح ہے، جو رکتا ہے وہ سڑ جاتا ہے، اور جو بہتا ہے وہ زندگی بانٹتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، کھڑے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے زندگی۔ جو عورت وقت کے ساتھ نہیں بدلتی نا، وہ وقت کے ہاتھوں مٹ جاتی ہے۔ زندگی میں تبدیلی ایک فطری عمل ہے، چینجز آتی ہیں ہمارے آس پاس، لیکن بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی نئی صورتحال، نئی ذمہ داری یا نئی سوچ کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہیں۔ میں نے بہت سی عورتوں کو ایسے دیکھا ہے جو شادی کے بعد جو تبدیلی ہوتی ہے نا دونوں فیملیز کے درمیان، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی اور اپنی زندگی برباد کر لیتی ہیں، اپنی بھی اور اپنے ساتھ رہنے والے ہر ریلیشن کو پریشان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تو ایسے ہوتا تھا، میرے بھائی تو ایسے کرتے تھے، یہاں پہ تو ایسے ہوتا نہیں ہے، ہمارے گھر میں ہماری والدہ ایسے کرتی تھی، ہمارے گھر میں یہ ماحول تھا، یہاں پہ یہ ہے۔ جب ہم اس تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یا تو آپ ان کو چینج کر لیں یا پھر آپ ان کے ماحول کے مطابق ڈھل جائیں، یہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم اپنے آپ کو بھی پریشان کریں گے، اپنے ساتھ رہنے والے ہر رویے کو بھی پریشان کریں گے۔ اور بہت سے لوگ کسی بھی طرح کی تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جب اگر ہسبینڈ نے کہا ہے کہ میں جاب کر رہا ہوں، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، تو فوراً سے جو بیوی ہیں نا وہ پریشان ہو جائیں گی، نہیں اگر یہ بزنس شروع کر دیا، پیسہ ڈوب گیا تو کیا ہوگا، یا یہ کام شروع کر دے گا تو مجھے بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی فائنینشلی بھی یا کیسے، تو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں۔ جیسے میں اگر اپنی ہی مثال لوں، میرے ہسبینڈ کی بہت اچھی جاب تھی، ابھی بھی وہ جاب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے بزنس کا سوچا کہ میں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، اور بزنس بھی وہ جو ہمارا گھر کا ہر فرد جو ہے نا اس کے خلاف تھا، کہ وہ فارم بنانا چاہتے تھے، کیٹل فارم مطلب، تو ہر کوئی کہتا تھا کہ آپ اتنے پڑھے لکھے، اتنی اچھی جاب ہے، آپ کو گاڑی ملی ہوئی ہے، ہر چیز ہے آپ کے پاس، کس چیز کی کمی ہے جو آپ اس طرح کا کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ ظاہر اس میں محنت بھی بہت زیادہ تھی، اور کام بھی لوگ نہیں پسند کرتے اس کو، کہ اس میں مطلب کہ آپ کو خود بھی ظاہر ساتھ کام کروانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، اور جانوروں کو سنبھالنا یا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایون کہ مطلب کوئی بھی ہمارے گھر کا فرد نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ کام کرے۔ یہاں پہ میرے سسرال میں نہیں، میرے میکے میں میری والدہ بھی اس کام کو پسند نہیں کرتی تھی، یعنی کہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا، کہتے تھے یہ اتنا پڑھا لکھا ہے، دونوں آپ اتنے پڑھے لکھے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، تو آپ یہی کام کیوں، یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن ان کو شوق تھا، اور واقعی میں محنت تو واقعی اس میں تھی، بہت محنتی ہیں الحمدللہ، اور اتنی محنت کر رہے ہیں، اور شروع میں ہمیں نقصان بھی بہت زیادہ ہوا
کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کام کو جانتے نہیں ہیں شروع میں تو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ ہر چیز کو اپلائی کر کے تو مسئلے مسائل آتے ہیں. جب بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی، کوئی بڑا نقصان ہو جاتا تھا تو پھر گھر والے شروع ہو جاتے تھے کہ یہ کیا کام تم نے شروع کر دیا، اگر ختم کرو، اس کو بند کرو. لیکن میں ہر پوائنٹ پہ نا ان کے ساتھ کھڑی تھی. کوئی بات نہیں، دل چھوٹا نہیں کرنا، اللہ پاک ضرور کامیاب کرے گا. شروع میں مسئلے مسائل آنے ہی ہیں، اور الحمدللہ آج وہ ایک اچھا سیٹ اپ بنا رہے ہیں اور بہترین ہے. مطلب کہ ابھی بھی انیشیل سٹیج پہ ہی ہیں بٹ سٹیبل ہو رہے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ کہ آپ کو تبدیلی ایکسیپٹ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ تھوڑی سی پرابلم سے بچ جائیں، پریشان ہو جائیں کہ مجھے اتنی محنت ساتھ میں کرنی پڑے گی، یا فائنینشیل کرائسس بھی کچھ آتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ ادھر پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں، انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بھی تھوڑا افیکٹ ہوتا ہے، آپ کی لائف میں بھی آتا ہے. لیکن ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور زندگی میں نئے تجربات کرتے ہیں. رسک لینے سے کبھی بھی نہیں ڈرتے. زندگی اسی چیز کا نام ہے. اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، سیم روٹین پہ چلتے رہیں گے، سیم جاب کر رہے ہیں، آتے ہیں گھر، کھانا کھایا، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، تو زندگی تو ایسے رکی سی لگتی ہے. ٹھیک ہے، رسک لینا چاہیے. جب تک میں کہتی ہوں آپ رسک نہیں لیتے، یہ دنیا جو ہے نا ایسے ہی لوگوں کے دم بل بوتے پر قائم ہے جو رسک لیتے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں. اگر ہر انسان جو آرام پرست ہی ہو جائے نا، کہ آرام پرست زندگی پسند کرنے لگے ہر انسان ہی، تو پھر یہ دنیا میرا نہیں خیال کہ چل سکتی ہے. نہ ہی اس دنیا میں ترقی ممکن ہے. جو اتنی ترقیاں ہوتی ہیں، کامیاب ہوتے ہیں لوگ، یا ہم لوگوں کو اتنی فیسلٹیز ملتی ہیں، سہولتیں ملتی ہیں، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں جو اتنی محنت کرتے ہیں، جو اتنی اسٹرگل کرتے ہیں، جو دنیا کو آگے بڑھانے میں اپنا آرام سکون برباد کرتے ہیں. ورنہ اگر ہر کوئی آرام پرست ہو تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ زندگی جو ہے نا، یہ دنیا جو ہے کامیابی کی طرف جا سکتی ہے، یا کوئی بھی ترقی کے لیے محنت کرے. تو اس لیے چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. پرانی روایات تک قائم نہیں رہتے کہ ایسے ہی ہوتے آیا ہے، نئے طریقے ہمیں نہیں آتے، یا یہ سب فالتو باتیں ہیں. تو جو لوگ مزاحمت کرتے ہیں نا، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. فرسٹریشن اور مایوسی پھر ان کا مقدر بن جاتی ہے. تو اور تبدیلی سے انکار کرنے والی عورت سیکھنے سے بھی انکار کرتی ہے، اور جو نہیں سیکھتی وہ خود کو محدود کر لیتی ہے، چاہے وہ تعلقات میں ہو، ماں کے کردار میں، یا کام کی دنیا میں. اسلام میں بھی ترقی، حرکت اور تجدید پر زور دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے. یعنی زندگی میں کچھ نیا سیکھنا، نئے راستے اپنانا سنت نبوی بھی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ تبدیلی سے خوفزدہ ہونے کی بجائے اسے ایک موقع سمجھیں. خود سے سوال کریں، میں اس تبدیلی سے کیا سیکھ سکتی ہوں؟ سوشل میڈیا، ویڈیوز اور کتابوں سے نئی مہارتیں سیکھنے کی کوشش کریں. زندگی کو جمود سے نکال کر تخلیق اور ترقی کی طرف لے جائیں. یاد رکھیں، جو عورت بدلنا نہیں چاہتی نا، وقت اسے بدل دیتا ہے. لیکن افسوس تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. آج ہی سے سیکھنا شروع کریں، زندگی تمہارا راستہ بدل دے گی. اب آتے ہیں 5ویں عورت کی طرف. وہ عورت جو ہر چیز میں پرفیکشن چاہتی ہے، خود پر ظلم کرنے والی عورت ہوتی ہے. یہ پرفیکشن ایک ایسا خواب ہے جو نیند چھین لیتا ہے، سکون جلا دیتا ہے اور دل کو بوجھ بنا دیتا ہے. ایسی عورتیں جو ہر کام میں پرفیکٹ ہونا چاہتی ہیں، بہترین گھر، مکمل صفائی، وقت پر ہر کام، مثالی بیوی اور ماں بننا، وہ دراصل خود پر ایک ظالمانہ بوجھ ڈال رہی ہوتی ہیں. پرفیکشن کی خواہش اکثر انسان کو ناکامی، خود تنقیدی اور احساس کمتری کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے. تحقیق کے مطابق جو خواتین پرفیکشن کی دل دادہ ہوتی ہیں نا، ان میں ڈپریشن اور انزائٹی کی شرح 70% تک بڑھ جاتی ہے. کیونکہ وہ خود کو کبھی تسلی دے ہی نہیں پاتی. ہمیشہ کمی، نقص اور کمزوری تلاش کرتی ہیں، اپنے اندر بھی اور دوسروں میں بھی. اگر ایک عورت پورے گھر کو روزانہ چمکانا، بچوں کو ہر وقت ترتیب سے رکھنا، شوہر کو ہر پل خوش رکھنا چاہتی ہیں، اور اگر کہیں کوئی معمولی کمی رہ جائے تو وہ خود کو ناکام سمجھنے لگتی ہیں. ایسا رویہ نہ صرف ان کی ذہنی صحت بلکہ خاندان کی فضا کو بھی خراب کر دیتا ہے. اسلام ہمیں اعتدال، آسانی اور دل کے سکون کی تعلیم دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے اور جو اسے سختی سے لے گا وہ مغلوب ہو جائے گا. پرفیکشن نہیں، استقامت اور سچائی کامیابی کی کنجی ہے. خود کو مکمل نہیں، سچا اور محنتی بنانے کی کوشش کریں. یہ نہ سمجھیں کہ میں مکمل ہوں اور مجھے ہر چیز مکمل ہی چاہیے. چھوٹی کامیابیوں پر خوش ہونا سیکھیں.
دوسروں سے موازنہ بند کریں، اپنی حقیقت کو قبول کریں، جہاں غلطی ہو اسے سیکھنے کا ذریعہ سمجھیں، ناکامی کا نہیں۔ کسی بھی غلطی کو ناکامی نہیں سمجھیں، اس سے سیکھیں اور بہتر آگے سے کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، کامیاب وہ نہیں جو ہر کام میں پرفیکٹ ہو، بلکہ وہ ہے جو خود کو قبول کرے اپنی خامیوں کے ساتھ اور انہیں اپنی طاقت بنا لے۔ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج کل لڑکیاں نا شادی کے لیے بھی اتنی پرفیکشن چاہتی ہیں کوئی ہیرو ہی ملے جس کی سیلری بھی اچھی ہو، خوبصورت بھی ہو، گھر بھی اچھا ہو، ہر چیز پرفیکٹ ہو، اور اسی انتظار میں یقین کریں اتنی ایج کر لیتی ہیں، اور جب تک پرفیکشن ملتی نہیں ہے بس اسی انتظار میں اپنی عمر بہت زیادہ کر لیتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کامیاب عورت وہ ہے جو کامیاب مرد نہیں ڈھونڈتی، مرد کے ساتھ مل کر کامیابی کی سیڑھیاں طے کرتی ہے اور مرد کو کامیاب بناتی ہیں۔ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو میرے ہسبینڈ کی نارمل سی سیلری تھی اس وقت کے حساب سے، اور انہوں نے ان کا جو اپنا گھر تھا وہ بھی انہوں نے اس وقت سیل کر دیا تھا، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو بزنس کر کے دیا تھا، اور بتایا تھا انہوں نے کہ ہم نے یہ سیل کر دیا ہے، جس ہم گھر میں رہتے ہیں نا میرے بھائیوں نے بزنس کرنا ہے، اور مطلب کہ مجھے پتہ تھا سب، لیکن میں نے صرف ایک بات دیکھی تھی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بہت زیادہ پابندی کے ساتھ نہیں لیکن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو انسان نماز پڑھتا ہے نا وہ اس میں اللہ تعالیٰ، اس کے دل میں اللہ پاک کا خوف ضرور ہوتا ہے، بس اتنی سی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اس بندے کا کیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عورت کی قسمت کا بہت زیادہ دیتا ہے، اور آج الحمدللہ میں اچھی لائف گزار رہی ہوں اور بہت کامیاب ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرفیکشن کے پیچھے اپنی عمر کا بہترین حصہ ضائع مت کریں، اپنی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے مت گلا گھونٹیں۔ اللہ پاک عورت کی قسمت کا بہت زیادہ دیتا ہے، جو عورت شکر کرتی ہے نا، میں کہتی ہوں جو آپ کے پاس ہے اگر آپ اس پر مطمئن نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں، تو آپ کو دنیا کی کوئی بھی خوشی مل جائے تو آپ خوش نہیں ہو سکتی۔ اپنی مثال میں ہر بات میں تقریباً اس وجہ سے دیتی ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا پاسبل نہیں ہوتا، یہ آپ بس بتاتی ہیں۔ یقین کریں ہر چیز پاسبل ہے اس دنیا میں، جب آپ محنت کریں، اللہ پاک پہ یقین رکھیں تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اب آتے ہیں آخری پوائنٹ کی طرف، وہ عورت جو دوسروں کو خوش کرتے کرتے خود کو کھو دیتی ہے۔ جب عورت ہر کسی کی پسند بننے کی کوشش میں لگ جائے نا تو سب کی خوشی کے بدلے اپنی خوشی کھو دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک عورت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بیوی ہو تو شوہر کو خوش رکھے، ماں ہو تو بچوں کی ہر خواہش پوری ہو، بہو ہو تو ساس سسر کی خدمت کرے، اور دوست ہو تو ہر وقت ہنستی رہے۔ ایسی عورت جو ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش میں خود کے جذبات، خواہشات اور سکون کو قربان کر دیتی ہے نا، وہ وقت کے ساتھ خالی اور بے سکون ہو جاتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق جو خواتین اپنی ذات کو نظر انداز کرتی ہیں اور ہر وقت دوسروں کو خوش رکھنے میں لگی رہتی ہیں نا، ان میں احساس محرومی، خود سے نفرت اور ذہنی دباؤ کی شرح 3 گنا زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایسی عورتوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے مگر دل میں تھکن، چپ میں دکھ اور آنکھوں میں سوال ہوتے ہیں۔ ایک عورت فرض کریں جو ہر دن گھر والوں کے لیے پسند کا کھانا بناتی ہے، سب کی خوشی کے لیے کام کرتی ہے، مگر اگر اسے کتاب پڑھنے، واک کرنے یا کسی شوق کے لیے وقت مانگے تو کہا جاتا ہے تمہیں بس اپنی فکر ہے، اور وہ چپ چاپ پھر سے دوسروں کی زندگی سنوارنے میں لگ جاتی ہے، جبکہ اس کی اپنی شخصیت بکھرنے لگتی ہے۔ اسلام میں بھی توازن کا حکم ہے، تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہارے رب کا بھی، تمہارے گھر والوں کا بھی، یعنی عورت کو اپنی ذات کو بھی اہمیت دینی ہے، ورنہ وہ صرف ایک مشین بن جاتی ہے جس سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں مگر کوئی اس کے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا۔ دن میں کم از کم 20 منٹ، صرف 20 منٹ اپنے لیے نکالیں، جو بات دل دکھاتی ہے نا اسے ادب سے ظاہر کرنا سیکھیں، بتائیں کہ یہ مجھے بری لگتی ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسروں کی خوشی کی قیمت پر اپنی خوشی قربان نہ کریں، اپنی ذات کو پہچانیں اور آپ خود اپنی ذات سے محبت کریں۔ یاد رکھیں آپ تبھی کسی کو خوش رکھ سکتی ہیں جب خود خوش ہوں گی۔ خود سے محبت کریں تاکہ دنیا آپ کو پہچاننے پر مجبور ہو جائے۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔
اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔